السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج ہم انگلش کا تھرڈ چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے چیزنگ ڈریمز۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا چیپٹر۔ جمیل ایک خستہ حال مٹی سے بنے گھر کے سامنے صحن میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے داخل ہوا اور ٹھنڈی چاندنی میں ڈوبے آسمان کے نیچے صحن کے درمیان پڑی چارپائی پر نڈھال گر گیا۔ جمیل کو دیکھتے ہوئے اس کے والد نے چائے کپ کو میز پر رکھا اور اپنی چارپائی اس کے قریب کی اور پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، تم پریشان نظر آ رہے ہو؟ کچھ نہیں ابو، سب ٹھیک ہے۔ تم ٹھیک نظر نہیں آتے، پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ جمیل کی ماں اور صدوری خالہ خاندان کی ایک پرانی دوست کھانے کی ٹرے اور پانی سے بھرے جگ کے ساتھ باورچی خانے سے نکلی۔ صدوری خالہ جو تھی وہ دوست تھی پرانی۔ اس کی بہن سارہ اور بھائی خالد نے میز اٹھا کر چارپائی کے قریب لے آئے۔ ہر کوئی میز کے گرد بیٹھ گیا اور کھانا شروع کر دیا۔ جمیل نے حرکت نہ کی۔ اس کے والد نے اسے اٹھنے اور کھانا کھانے کو کہا۔ نہ چاہتے ہوئے وہ اٹھا اور کھانا شروع کر دیا۔ ہر ایک نے مشاہدہ کیا کہ جمیل پریشان ہے۔ انہوں نے کھانا کھاتے ہوئے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ جیسے ہی انہوں نے کھانا ختم کیا اور برتن باورچی خانے میں لے گئے تو اس کی ماں نے پوچھا، کیا تمہارے نتیجے کا اعلان ہو گیا ہے؟ تم نے کون سا گریڈ حاصل کیا ہے؟ افسردہ آواز میں اس نے سب کو مطلع کیا کہ اس نے اچھا گریڈ حاصل کیا ہے۔ تو پھر تم اداس کیوں ہو؟ کیا سارہ پاس ہو گئی؟ اس کے والد نے پوچھا۔ جی ہاں، دراصل سارہ نے مجھ سے زیادہ مارکس لیے ہیں۔ آپ نے مجھے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں بہت پریشان تھی، سارہ نے شکایت کی۔ معاف کرنا سارہ، میں مستقبل کے بارے میں اپنی سوچ میں ہی مگن تھا۔ دیکھو، تمہیں اپنے کیریئر کے بارے میں اس طرح پریشان نہیں ہونا پڑتا جس طرح میں پریشان ہوتا ہوں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ خالد نے مداخلت کی۔ یہ ایک لڑکی ہے، اس کو اپنے خاندان کو پالنے کے لیے پریشان ہونا نہیں پڑتا، صرف مردوں کو اپنے خاندان کے لیے کمانے کے لیے پریشان ہونا پڑتا ہے، جمیل نے تبصرہ کیا۔ او جمیل، ہم صرف کمانے کے لیے تعلیم حاصل نہیں کرتے، ہم ایسا کرتے ہیں اپنی ذات کو بہتر بنانے کے لیے، اور مرد اور عورت دونوں کو مساوی طور پر اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تعلیم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، خالد نے وضاحت کی۔ جمیل نے شرمندگی محسوس کی۔ ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ سے متفق ہوں۔ میں اب تک نہیں سمجھ سکا کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو، والد نے تبصرہ کیا۔ ابو، ہمارے گاؤں میں کالج نہیں اور نہ ہی ہمارے ارد گرد کسی گاؤں میں ہے۔ کالج جہاں میں جا سکتا ہوں 50 میل دور شہر میں ہے۔ یہ ناممکن نظر آتا ہے کہ میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں، حالانکہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا اور گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک اسپتال کھولوں گا، کیونکہ وہ شہر کے اسپتالوں میں جانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یاد ہے پچھلے سال کیسے چچا سرمد کا انتقال ہو گیا تھا، صرف اس لیے کہ انہیں وقت پر اسپتال نہیں لے جایا جا سکا، جمیل نے کہا۔ اس کی والدہ نے ایک شعر کا حوالہ دیا جس کے معنی تھے، جہاں چاہ ہوتی ہے وہیں راہ ہوتی ہے، فاصلے طے ہو ہی جایا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، ہم اللہ بچائیوں سے کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں اپنی گھوڑا گاڑی پر شہر لے جایا کرے۔ خالہ صدوری جو یہ ساری گفتگو سن رہی تھیں بولی، میرے پاس ایک تجویز ہے، آپ لوگوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے کہ میرے خیال میں اب میری باری ہے کہ اس احسان کا بدلہ دوں۔ جمیل اور سارہ آسانی سے آ سکتے ہیں، میرے ساتھ شہر میں رہیں اور کالج میں پڑھیں۔ سچ؟ کیا میں واقعی شہر میں پڑھ سکتی ہوں؟ سارہ نے حیرت سے کہا۔ جمیل جا سکتا ہے مگر سارہ کو یہاں رکنا چاہیے اور اپنی ماں کی مدد کرنا چاہیے، والد نے کہا۔ سارہ نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھ لیے جو اس کے گال پر بہہ گئے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے والد کو اس کے احساسات کی خبر ہو، مگر خالد نے اس کے جذبات کا مشاہدہ کر لیا اور کہا، ابو، اخراجات کے بارے میں پریشان نہ ہوں، ان دونوں کو جانے دیں، ہمارے شہر میں ایک بڑا میڈیکل کالج بھی ہے، بعد میں تم دونوں آسانی سے اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہو اور اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہو۔ خالہ صدوری نے جمیل اور سارہ کو مخاطب کرتے ہوئے بات جاری رکھی، واہ، میں بھی ڈاکٹر بنوں گی اور جمیل کے اسپتال میں کام کروں گی، شاندار! ان دونوں
کے لیے اخراجات پورے کرنے کی پریشانیوں کے باوجود ان کے والد مسکرائے۔ جلدی ہی وہ دونوں خالہ صدوری کے ساتھ شہر چلے گئے۔ شہر میں رہنا، کالج میں پڑھنا اور پھر میڈیکل کالج یہ پھولوں کی سیج نہیں تھی۔ دونوں بہن بھائیوں نے انتہائی سخت محنت کی اور تمام امتحانات کو پہلی ہی بار میں پاس کیا۔ وہ کسی مضمون میں فیل ہونے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ اخراجات پورے کرنے کے لیے ان دونوں نے پڑوس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ ان کے والدین نے اس مدت کے دوران آنے والی مشکلات کی انہیں خبر نہ ہونے دی۔ چوتھے سال ان کو والد اور خالد کو ان کی فیس بھرنے کے لیے زرخیز زمین کا ایک بہت بڑا ٹکڑا بیچنا پڑا۔ پورا خاندان مشکلات کا سامنا کر رہا تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے اپنے خواب پورے کریں اور گاؤں والوں کی بہتری کے لیے کام کریں۔ 12 سال بعد چچا نور علی، آپ کو چاول، آلو اور چینی نہیں کھانی چاہیے۔ جمیل نے اپنے مریض کو نہایت نرمی سے مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہارے مشورے پر عمل کروں گا۔ جمیل نے اس بوڑھے شخص کا جھریوں بھرا ہاتھ تھام دیا اور اسپتال کی شاندار عمارت سے باہر نکلنے میں اس کی مدد کی، جو سرسبز کھیتوں کے پس منظر میں کھڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اوپر عمارت کی طرف دیکھا جو اس کے خوابوں کی عمار تھی۔ اس نے اللہ دینو سے پوچھا، کیا کوئی اور مریض ہے؟ نہیں، کوئی اور مریض نہیں ہے، اللہ دینو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر ڈاکٹر سارا کو بلاؤ تاکہ ہم پڑوس کے دیہاتوں میں جا کر وہاں مریضوں کا معائنہ کریں۔ 2 قریبی گاؤں کے دورے کے بعد جمیل نے سارا کو اس کے گھر چھوڑا جہاں اس کے 2 چھوٹے بچے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جمیل بہت خوش تھا کیونکہ سارا نے دیہاتی خواتین کے لیے ایک کامیاب سیمینار منعقد کروایا تھا تاکہ ان کی ذاتی اور خاندانی صحت کی اور حفظان صحت کے بارے میں رہنمائی کی جا سکے۔ دن بھر کے کام سے مطمئن پھر وہ اپنی چھوٹی سی جیپ چلاتے ہوئے گھر گیا۔ چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں، اس کی بیوی نے کھلتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کھانا؟ تمہارا مطلب ہے تم لوگوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ وہ حیران تھا۔ نہیں، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، والدین نے ایک ساتھ کہا۔ ٹھیک ہے، پھر چلے ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ ایک ایک کر کے ہر ایک نے اپنے ہاتھ دھوئے اور کھانے کی میز کی طرف بڑھ گئے۔ رات کو جمیل صحن کے وسط میں ٹھنڈی چاندنی سے روشن آسمان کے نیچے اپنی چارپائی پر لیٹا اپنی زندگی کے طویل سفر اور ان مشکلات کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس نے، اس کی بہن نے اور ان کے خاندان نے ان کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے برداشت کی تھی۔ وہ خلوص سے شکر گزار تھا کہ اس پر خدا نے کرم کیا تھا۔ تو یہ تھا ہمارا چیپٹر، اس کی ایکسپلینیشن ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کے سوال جو ہے وہ بورڈ پر لکھ دیتی ہوں، آپ پلیز کاپی کر لیں۔ 5 ایئر کے کویشچن ہے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی تیاری کرنے میں، ٹھیک ہے۔ سو اسٹوڈنٹس، یہ چیزنگ ڈریمس کے کویشچن ہیں جو آپ کے 5 ایئر سے نکال کے آپ کو دیے گئے ہیں۔ پہلا جو کویشچن ہے وہ ہے کہ واٹ لیسن ڈو وی گیٹ فرام دا اسٹوری چیزنگ ڈریمس؟ تو اس کا آنسر آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے، اینڈ ہمیں ہماری زندگی میں ہمارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کبھی کچھ قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں جو ہمارے اپنے بھی ہمارے ساتھ دیتے ہیں۔ تو آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں آ رہا ہے تو پلیز کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ سیکنڈ کویشچن ہے وائی واز جمیل اپسیٹ؟ جمیل کیوں اپسیٹ تھا؟ وہ اپنے فیوچر کو لے کے اپسیٹ تھا کیونکہ اس کے گاؤں میں کوئی ہاسپٹل نہیں تھا اور ان کے فائنینشیل حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ باہر جا سکے اور پڑھ سکے، تو اس کو کوئی حل یا پھر رستہ نہیں دکھ رہا تھا اپنے فیوچر کو سیٹ کرنے کے لیے۔ ہاؤ ڈڈ سارا، جمیل اینڈ دیئر فیملی مینیج دا ایکسپینس فار دیئر اسٹڈیز؟ تو ہم نے پڑھا تھا کہ خالد اور سارا اور جمیل کے فادر نے جو ہے وہ ایک زرخیز زمین کا بڑا ٹکڑا بیچا تھا ان کی پڑھائی کو فائنینشلی ایڈ کرنے کے لیے۔ تو آپ اس میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ان کو فائنینشلی بہت سارے مسئلے آئے جس کا ان کے والدین نے جو ہے وہ سارا جمیل کو پتہ نہیں لگنے دیا۔ اور اس میں ایک پوائنٹ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ سارا اور جمیل نے جو ہے پڑوس کے بچے ٹیوشن پڑھائے تاکہ وہ اپنے چھوٹے موٹے ایکسپینس جو ہے وہ نکال سکیں۔ تو یہ اس کا جواب ہے، لیکن اگر آپ کو نہیں لکھنا آ رہا، میں ہمیشہ سے بولتی ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ پلیز اپنے جواب کو اپنے ہی طور پہ لکھا کریں اگر آپ کی انگلش بیٹر ہے تو اگر آپ کو نہیں لکھنا آ رہا تو پلیز لیٹ می نو، آئی ول پرووائڈ یو دا آنسرز۔ میں آپ کو سارے جو کویشچن کے آنسرز ہیں وہ پرووائڈ کر دوں گی، کسی بھی چیپٹر کے ہوں۔ اسی میں لاسٹ میں اب آگے سے ہم یہی کریں گے، اسی طرح سے سوالوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا مائنڈ میں واپس سے ریوائز کریں گے تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو۔ نہیں آ رہا تو پلیز کمنٹ کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو یہ تھی، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ بہت اچھے طریقے سے چیپٹر کو میں نے پڑھایا ہے، ایک ایک پوائنٹ، میں نے کوئی پوائنٹ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہمیں سپورٹ کریں، آگے اس چینل کو جو ہے وہ فارورڈ کیا کریں تاکہ دوسرے بچے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔